إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارک الذی بیدہ الملک. بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پہ قادر اور طاقت رکھنے والا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ غالب اور بخشنے والا بھی ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگ و دوستو، رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا. کائنات کے اندر ہر چیز کو رب العالمین نے پیدا فرمایا. یہ زندگی اور موت، اسے بھی رب العالمین نے پیدا کیا. موت کل قیامت والے دن اسے بھی موت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور سب کے سامنے اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. خلود لا موت. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو، اب موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا خلود لا موت. اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہو، اب موت سے بھی یہاں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. موت اس کے ذریعے تکلیفوں سے نجات کا ایک راستہ ہوتا ہے. جہنمیوں کے سامنے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب دوبارہ موت کی بھی امید نہیں. محترم بھائیوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کے اندر تمہیں موقع ملے رب العالمین کو راضی کرنے کا اور اچھے اعمال کرنے کا. اور اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی بدولت ہی کل قیامت والے دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہے. اچھے اعمال کی بدولت رب العالمین نے انعامات عطا فرمانے ہیں اور برے اعمال کا بدلہ یقیناً اللہ
اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت، پکڑ اور جہنم کی صورت میں ہے۔ یقیناً یہ مقصد یاد کروانے کے لیے رب العالمین نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے آ کے لوگوں کو ان کی مقصد حیات سے آگاہ کیا کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب العالمین نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ تمہارا دنیا میں نام و نشان تک نہ تھا، ایک وقت تھا کہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، تمہارا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا، اس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، جوانی، اور رب العالمین نے صحت اور تندرستی جیسی نعمتوں سے نوازا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس پروردگار نے تجھے خوبصورت جسم عطا کیا، جس رب العالمین نے تیرے جسم کو صحت والا، تندرستی والا اور اعضاء کو درست بنایا۔ پیارے بھائیوں، لیکن یہ انسان ہے جس کی دشمنی شروع سے شیطان مردود کے ساتھ جاری ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھنا۔ دنیا کے اندر اس شیطان نے انسان کو مختلف فتنوں کے اندر مبتلا کیا، کہیں شہوات کا فتنہ اور کہیں شبہات اور خواہشات کا فتنہ۔ کسی کو رب العالمین کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے شیطان نے اپنے رب سے دور کیا، اور کسی کو اس کے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، عقائد کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات، اور ایک دوسرا راستہ جو شہوات کا راستہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، جو ان شبہات کے فتنے سے قابو نہ آیا۔ ایک دوسرا راستہ جو شہوات کا راستہ تھا کہ انسان کی فطرت میں رب العالمین نے یہ چیزیں رکھی، عورتوں کی طرف میلان۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، خواتین اور عورتیں، ان کے ساتھ مرد کا ایک میلان۔ اس فتنے کے اندر شیطان نے انسان کو مبتلا کیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑھ کے میں اپنی امت کے لیے جو فتنہ خطرناک چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے، فرمایا وہ عورت کا فتنہ ہے۔ شیطان نے اس فتنے سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، جو اس فتنے سے قابو نہ آیا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، مال و دولت کا فتنہ، مال کی ہرس اور ہوس اور لالچ اور طمع، سونا چاندی، بینک بیلنس، اس دولت اور پیسے کی ہرس جو انسان کے اندر موجود ہے، اور فطرت سے انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن جب یہ چیز حد سے بڑھ جائے، ما ذئبان جائعان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ فتنہ اور یہ ہرس اور یہ ہوس انسان کے اندر زور پکڑتی ہے، تو پھر یہ ہوس بھی اس قدر خطرناک بن جاتی ہے۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، ان کو بکریوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کا نہیں کریں گے جتنا مال کی ہرس انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ شیطان نے اس فتنے سے لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، کسی کو اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا کہ اولاد کی محبت، اس قدر دل کے اندر وہ محبت مضبوط ہوئی کہ رب العالمین کی محبت کو بھی پیچھے کر دیا، اللہ کے نبی کی محبت کو بھی پیچھے کر دیا، اللہ کے دین کی محبت کو بھی پیچھے کر دیا، قرآن کی محبت کو بھی چھوڑ دیا،
اولاد کی محبت کی وجہ سے اپنی عبادات سے غافل ہوا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، رشتہ داریوں کو توڑ دیا، اس اولاد کی خاطر اور اس اولاد کی آزمائش میں مبتلا ہوا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جہاں یہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں وہاں یہ انسان کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش کی صورت بھی تھی۔ کسی کو اس سے قابو کیا اور انسان اس فتنے میں مبتلا ہوا۔ اور والحرث، قرآن مجید نے کہا کسی کو زر کے اندر، کھیتی باڑی کے کاموں کے اندر، اور کسی کو دنیا کے دیگر ساز و سامان اور متاع کے اندر، رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چوپائے، یہ کھیتی باڑی، یہ بینک بیلنس، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف اور صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ صرف اور صرف دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھنا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا کی ان ساری چیزوں سے بہت بہتر ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم، اگلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ لوگوں کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں ایسی چیز کے بارے میں جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو دنیا کی ان عورتوں سے بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا کی اس اولاد سے بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا کے اس بینک بیلنس اور جائیداد اور سونے چاندی سے بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا کی اس کھیتی باڑی اور چوپائے اور مویشی اور نشان زدہ گھوڑے، دنیا کا سارا ساز و سامان، فرمایا اس سب سے وہ اللہ کے ہاں ہے اور بہتر ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں تقوی کی زندگی گزاری، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اپنے قدم کو پھونک کے رکھا، دنیا کے اندر مگن اور مست نہیں ہوئے۔ للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو اللہ کے ہاں ہے، جو بہتر ہے اس دنیا کی ہر چیز سے، وہ ہے ان کے لیے جن کے اندر اللہ نے تقوی پیدا کر دیا، تقوی کی زندگی۔ فرمایا ہے کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے وہ خوبصورت باغات تیار کیے ہیں، ایک جنت نہیں کئی جنات، کئی باغات رب العالمین نے تیار کیے ہیں، اور خوبصورت نیچے سے اللہ نے خوبصورت نہریں جاری کی، جہاں شراب طہور کی نہریں، جہاں میٹھے پانی کی نہریں، جہاں صاف اور شفاف اور دودھ کی نہریں، اور جہاں شہد کی نہریں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور فرمایا وازواج مطہرہ، اور رب العالمین نے وہاں جو بیویاں تیار کی ہیں، جو اللہ نے بیویاں بنائی ہیں، ازواج مطہرہ، وہ دنیا کی غلاظتوں سے پاک، دنیا کی نجاستوں سے پاک، اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی وہ علائشوں سے پاک۔ ان کے اندر حسد نہیں ہوگا، ان کے اندر بغض نہیں ہوگا، ان کے اندر نفرت نہیں ہوگی، ان کے اندر کینہ نہیں ہوگا، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ان کے اندر فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ، فرمایا ورضوان من اللہ، صرف یہی نہیں، رب العالمین کی طرف سے باغات اور جنات ہی نہیں، جنت کی بے بہا اور بے شمار نعمتیں ہی نہیں، تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہر چیز ہی نہیں، وہاں بیویاں، حوریں اور غلمان۔ فرمایا ورضوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کے رب العالمین کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اور رب العالمین کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کا دیدار جو ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کے ہوگا۔ ورضوان من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ کے لیے رضامندی۔ واللہ بصیر بالعباد، لوگوں یاد رکھنا وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم نطفے کی شکل میں تھے، جب تم علقہ کی شکل میں تھے، جب مضغہ کی شکل میں تھے، جب جمے ہوئے خون اور لوتھڑے کی شکل میں تھے، جب اس دنیا جہان سے غافل تھے، ماں کے رحم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اور پھر دنیا میں آنکھیں کھولی، کچھ جانتے تک نہیں تھے، رب العالمین اس وقت
سے لے کر اس سے بھی پہلے عالم ارواح کے اندر جب آدم علیہ السلام کی ابھی پشت میں تھے، بین الصلب والترائب، اپنے باپ کی پشت میں، ماں کی چھاتی میں، جہاں جہاں بھی تھے، واللہ بصیر بالعباد، وہ رب العالمین بصیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، وہ تمہارے ایک ایک لمحے سے واقف اور خبردار ہے۔ لوگوں اس رب کو مت بھولنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان اس جوانی کے اندر، اس صحت کے اندر، اس تندرستی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنے اصل مقصد حیات سے غافل ہوتا ہے۔ اس کو کم از کم جو حق دینا چاہیے تھا وہ نہ دے پایا، اور دنیا کے اندر مصروف اور مگن اور مست ہوا۔ شیطان جو اس کا دشمن تھا اس کے شکنجے کے اندر آ گیا، شیطان نے اس کو مختلف راہوں کے اوپر لگایا، اللہ سے دور کیا۔ رب العالمین کی رحمت ایک دفعہ پھر جوش میں آئی، اور اس پروردگار نے جس نے اس انسان کو تمام مخلوقات میں سے وہ اعزاز عطا کیے تھے جو تمام مخلوقات میں سے کسی کو نصیب نہ ہوئے، خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس نے اپنی روح پھونکی اور اس انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے اندر خلیفہ بنایا، اور اس سے محبت ماں سے پڑھ کے کی۔ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، ماں سے کئی گنا محبت اس رب العالمین نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ میرے بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، مجھ سے دور ہونے والے، شیطان کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے قریب آ جائیں، میری رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ رب العالمین نے وہ مہینہ عطا کیا جسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ آمد ہے رب العالمین کی طرف سے، رحمتوں کی برکھا دیکھیں، اس رب العالمین کی محبت کے انداز دیکھیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا، فرمایا سفدت مردۃ الجن والشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا گیا، اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ رب العالمین کی طرف سے صدا دی گئی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے 11 مہینے رب سے دور ہونے والے، اب تو قریب آ جا، اب تو لوٹ آ، اب تو پلٹ آ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے اب تو حیا کر، اب تو شرم کر، اب تو لوٹ آ، اور اے نیکیوں کے متلاشی تیرا موسم بہار آیا ہے، اب مزید محنت کر، مزید جستجو کر، عام روٹین سے بڑھ کے محنت کر، اس لیے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، آنے والے مہینے کی ہر رات کو رب العالمین نے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات بنا دی ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑا کرنے والا کام ہے وہ ہے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے جائیں۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کی جائیں۔ سلف صالحین اتنے بیتاب ہویا کرتے، اس مہینے کے لیے اتنے منتظر ہوتے، 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے، پروردگار ہمیں رمضان کا مہینہ ایک دفعہ پھر نصیب فرما دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ذرا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح، کیا میرے اور آپ کے پاس ابھی بھی کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کو پا سکیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ رب العالمین سے یہ دعا کریں، اے پروردگار، اے خالق کائنات، ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دینا۔ اے رب العالمین، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال تھے آج نہیں رہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن آج بیمار پڑے ہیں، آج بستر مرگ پہ ہیں، آج اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ اے پروردگار، مجھے صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی خوبصورت کیفیت کے ساتھ، نیکی کے جذبوں کے ساتھ گناہوں سے بچا کے، اے پروردگار، اپنے اس دل کو اور اس دل کی بنجر زمین کو آباد کر کے، اس کو حسد، بغض، کینہ، ایسی غلاظتوں سے صاف کر کے، اے اللہ اپنی محبت میں ڈوبا ہوا، اپنے محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا، اے اللہ قرآن کے ساتھ میرا ایک مضبوط تعلق پہلے سے بن جائے۔ اے پروردگار،
مجھے یہ توفیق نصیب فرمانا اور یہ مہینہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ میں اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھوں گا، کیوں نہ رکھوں، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے رب العالمین اسے 10 گنا کم از کم عطا فرماتے ہیں۔ پھر انسان کی شوق کی بدولت اور اس کی خلوص اور محبت کے نتیجے میں اس نیکی کی قدر و منزلت کو بڑھایا جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی نیکی ہو کم از کم 10 گنا ملے گا، اور پھر اس کے اخلاص کی بدولت اور اس کی محبت اور محنت اس کے نتیجے میں اس نیکی کی قدر و منزلت میں اضافہ۔ کتنا اضافہ؟ فرمایا 10 سے پھر 70 تک، 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرہ، اللہ اتنا بڑھا دے جتنی اس کی مرضی اور منشا، وہ رب العالمین کی چاہت ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، یاد رکھو روزہ، الا الصوم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، لوگوں دنیا کے اندر روزے کا اجر میں نے بتایا ہی نہیں، روزے کا اجر اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں، اس کی حد بندی کوئی نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں ہی جانتا ہوں، اس کا اجر بھی قیامت کو میں ہی دوں گا۔ اس کے مختلف علماء نے معانی ذکر کیے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے عظیم محدث، وہ اس حدیث کی شرح میں ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایمان والا جو دنیا کے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی رہی ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہا، کل قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کے حقوق کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوئی، دیگر عبادات اس کے نتیجے میں لوگوں کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ فرمایا سوائے روزے کے روزہ بچ جائے گا، اگر ابھی بھی حصہ لینے والے باقی، لیکن رب العالمین فرمائیں گے نہیں، روزہ کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا، یہ روزہ میرے لیے تھا۔ فرمایا اب جتنے بھی اس سے حق لینے والے، ان سب کو رب العالمین اپنے پاس سے راضی کریں گے، اپنے پاس سے ان کو بدلے عطا فرمائیں گے، اور اس بندے کے اوپر راضی کر کے اس روزے کی بدولت رب العالمین اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن بھی ہے۔ اسلام کی وہ عمارت، اسلام کی وہ بلڈنگ، وہ عمارت جس 5 ستونوں پہ قائم ہے، ان میں ایک پلر، ایک ستون مضبوط اور ایک رکن وہ روزہ ہے۔ گویا کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس کی دین اسلام کی یہ بنیاد اور یہ عمارت، اس کے ستونوں میں سے ایک ستون ہی گر گیا۔ پیارے بھائیوں، ایمان رب العالمین کے ہاں جب تک دل میں نہیں ہوگا، فرمایا اس وقت تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ لوگوں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی جو بنتا ہے اس میں بھی یہ 5 ارکان موجود ہوں تو ایمان کا آغاز بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی توحید، وحدانیت اور یکتائی پر ایمان، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ملیں تو ایمان بنتا ہے۔ پھر اس کے اوپر مداومت ہو، استقامت ہو، تسلسل ہو، پھر ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نیک اعمال کی بدولت ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب انسان گناہوں میں جاتا ہے اس ایمان میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ بعض کیفیتیں تو انسان کی ایسی ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کر رہا ہے اور اس وقت ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے، اس کیفیت میں مر گیا، ایمان سے خالی چلا گیا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، روزہ دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، رب العالمین اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اے پروردگار مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں تو شامل فرما دینا جن کے لیے تو نے جنت کا ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے۔ فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے،
فرمایا اس دروازے سے صرف اور صرف جنت میں روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے، اے پروردگار مجھے بھی ان سعادت مندوں کی صف میں شامل فرما دینا جن کو تو باب الریان سے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے، اے پروردگار جب سے ہوش سنبھالی پتہ نہیں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب میں نے اتنے سارے گناہ نہ کیے ہوں۔ یا اللہ میں کر کے بھول گیا، میں نے ظاہری بھی کیے، میں نے پوشیدہ بھی کیے، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی کیے، چھپ چھپا کے بھی کیے۔ یا اللہ چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، یا اللہ کوئی ایسے گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے، کوئی ایسے گناہ جو مجھ سے بھول کے ہو گئے، یا اللہ کوئی ایسے گناہ جو میں کر کے آج بھی یاد رکھے ہوئے ہوں، کئی ایسے گناہ جو میں کر کے بھول گیا، یا اللہ کچھ میرے پہلے گناہ، کچھ پچھلے گناہ، اے پروردگار یہ گناہ تو سارے میرے پاس ہیں لیکن معافی تو تیری طرف سے ہی ملنی ہے۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، رب العالمین گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، روزے کے فضائل کے اندر، روزے کی عظمت کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، عدالت الہی لگی ہوگی جس کے اندر انسان کھڑا ہے، اللہ کی طرف سے سوالات زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، عمل کے بارے میں، مختلف سوالات، صحت کے بارے میں، میٹھے پانی کے بارے میں، مختلف جو اللہ نے نعمتیں دنیا میں عطا کی، سوالات ہوں گے، لیکن وہاں انسان کی حمایت کے لیے کوئی وکیل نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ماں باپ کا سہارا نہیں، کوئی رشتہ داروں کی سپورٹ نہیں، کوئی اپنے مال اور دولت کی اس کے اوپر کوئی ناز اور اس کے ذریعے کوئی رشوت کا سہارا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہاں رب کی بارگاہ میں نبی کائنات فرماتے ہیں ایک سفارشی ایسا ہے، ایک دوست ایسا ہے، ایک یار ایسا ہے دنیا کے اندر جس نے اس سفارشی کو اپنے لیے تیار کیا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رب کی بارگاہ میں روزہ سفارشی بن کے آئے گا۔ اے پروردگار یہاں ماں نے اسے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، آج اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، آج تیری بارگاہ کے اندر یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اور محبوب کبریا فرماتے ہیں روزہ جب سفارش کرے گا فیشفعان، رب العالمین کے محبوب نے زبان نبوت سے گارنٹی دی کہ رب العالمین اس سفارشی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، رب العالمین اس سفارش کو ٹھکرائیں گے نہیں، رد نہیں کریں گے۔ رب العالمین ہمیں اس روزے کو اپنا سفارشی بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، روزہ نہ رکھیں، نہ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس خالق کائنات کا کوئی نقصان کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب العالمین خود فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا افجر قلب رجل واحد منکم، فرمایا اے لوگو تم سے پہلے سارے انسان اور تمہارے بعد میں آنے والے سارے انسان، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، فرمایا اتنے بدتر ہو جائیں، دنیا کے اندر بسنے والا اور پیدا ہونے والا سب سے اللہ کا باغی انسان سارے کے سارے ویسے بن جائیں، فرمایا اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ نہ رکھیں، کس کا نقصان ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کے موقع پہ گیا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، کیفیت کیا ہے؟ مجھے فرشتے لے کے گئے، میں آوازیں سنی، خوفناک آوازیں، ہولناک آوازیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟
مجھے بتایا گیا یہ جہنمی لوگوں کی آوازیں ہیں۔ فرمایا میں آگے بڑھا، میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگ ہیں جنہیں جہنم کے انگاروں کے اوپر الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کی باچھوں کو فرمایا لوہے کی اور جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ اور چیرنے والی آریوں کے ساتھ ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ فرمایا اور ان کے منہ سے، نتنوں سے، آنکھوں سے فرمایا خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ لوگ ہیں جو روزے ضائع کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی مہمان ہے، لوگوں کے سامنے تو روزے دار ہے، لیکن تنہائی میں چھپ چھپ کے خلوت کے اندر روزوں کو برباد کرنے والے، اس مہینے کی رب العالمین کی طرف سے جو فرض روزے ہیں ان کو نہ رکھنے والے، ان کی پرواہ نہ کرنے والے۔ فرمایا اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کو ضائع کرنے والے تھے، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے سے پہلے میں اور آپ کچھ پلاننگ کریں، باقاعدہ کچھ فکر بنائیں کہ میں نے یہ مہینہ گزارنا ہے اور عام روٹین سے ہٹ کے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے 5 چیزیں ان کو یاد کر لیں۔ رمضان کے اندر سب سے زیادہ اوقات کو برباد کرنے والی یہ 5 چیزیں جو میری اور آپ کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو چوری کر کے لے جائیں گی، برباد کر دیں گی اور ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی چیز انٹرنیٹ کی دنیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ مختلف گروپ اور مختلف یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کچھ، خدا کے لیے، اللہ کے لیے 11 مہینے آپ نے بڑا استعمال کیا، سارا دن بیٹھے رہے، 5 10 گھنٹے آپ مسلسل استعمال کر رہے، پرواہ کوئی نہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ یہ بنائیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر اپنی ان مصروفیات کو میں نے کم کرنا ہے، اپنے موبائل سے جتنا بھی میں دور ہو سکوں، اس انٹرنیٹ سے میں جتنا بھی بچ سکوں۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ موبائل کا بالکل درست استعمال کرتے ہیں 100%، یہ پھر بھی آپ کا وقت بہت سارا ضائع کرے گا۔ آپ غلط چیز نہیں دیکھتے، آپ حرام چیزیں نہیں دیکھتے، پھر بھی وقت یہ آپ کا ضرور ضائع کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیں کتنا وقت ہے کہ یہ لے گیا۔ میرے پیارے بھائی، یاد رکھنا دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز وہ میرے اور آپ کے پاس وہ وقت ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ آپ کی موت کا وقت آ جائے اور ایک لمحہ آپ کہیں دنیا کی ساری دولتیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، 1 منٹ مل جائے، اللہ اکبر۔ اتنے لوگ جو قبروں میں چلے گئے آج وہ تمنا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ رمضان کی 1 رات مل جاتی، میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا۔ آج کتنے لوگ جو بستروں پہ پڑے ہوئے، یا اللہ صحت آتی میں روزہ رکھتا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا کام یہ ضرور کریں۔ اور میں نے علماء کو دیکھا، سلف صالحین میں یہ فکر تھی، امام اہل المدینہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک سے آپ لیں، امام مسجد نبوی کے امام مالک رحمت اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ آتا حدیث پڑھانا روک دیتے، درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیتے، کہتے یہ رمضان عبادات کا مہینہ ہے، یہ مناجات کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مدارس والوں کا ایک نظام ہی ایسا بنایا ہے، اب رمضان سے پہلے مدارس کے اندر تعلیمی سلسلہ روک دیا گیا، رمضان کے بعد ہی دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوگا، اس لیے کہ کریں عبادات، اپنے رب کو منائیں۔ یہ مہینہ بندہ مومن کے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ توفیق دے۔ دوسری چیز موبائل کے بعد اس سے ملتی جلتی چیز ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ سے ہٹ کے آج کیبل اور ٹیلی ویژن اور پتہ نہیں کیا کچھ، گھروں کے اندر مائیں بہن سارا دن بیٹھی ہیں، روزہ رکھا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں،
فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، لمبے لمبے فضول اور بیہودہ قسم کے پروگرام، اور اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ سحر افطار کے نام پہ جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی میرے پیارے بھائیوں دین وہاں سے نہیں ملتا، الا ماشاء اللہ ممکن ہے کوئی چیز مل بھی جائے آپ کو، لیکن یاد رکھو وہاں بے پردگی ضرور آپ کو نظر آئے گی، بے حیائی ضرور نظر آئے گی۔ ان لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ بھی اپنا مقصد آپ کے ذہنوں کے اندر اور آپ کی اولادوں کے ذہنوں کے اندر وہ داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین محفوظ فرمائے، اس سے بھی اپنے وقت کو بچائیے۔ اور تیسری چیز، بازار ٹھیک ہے، عید کے لیے آپ نے تیاریاں کرنی ہوں گی، لیکن خدا کے لیے رمضان سے پہلے بھی ابھی وقت ہے، آپ وہ خریداری پہلے کر لیں۔ رمضان کے مہینے کو بازاروں کی نظر نہ کیجیے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں، ہاں ضرورت کی چیز آپ لینے جائیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ سب سے روئے زمین پہ بہترین جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، جبریل سے پوچھوں گا۔ جبریل آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نہیں پتا، میں خالق ارض و سما سے پوچھوں گا۔ جبریل نے پھر آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ فرمایا وہ بازار ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنا قیمتی ترین یہ مہینہ زیادہ وقت اللہ کے گھروں کو دیں، بازاروں کی رونق اور بازاروں کی نظر نہ کریں۔ ہاں ضرورت کے لیے جائیں، اور جائیں بھی تو وہاں بھی یہ ہدف لے کے جائیں، بازار میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مطابق اللہ رب العزت سے وہاں بھی اجر سمیٹیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز، رمضان کا مہینہ قیمتی مہینہ تھا، اور ایک سوچ بنی ہوئی کہ افطاری کے اندر جب تک 10 ڈشیں سامنے نہ پڑی ہو افطاری کا مزہ ہی نہیں۔ سحری کے اندر جب تک رات 1-2 بجے سے سحری کی تیاریاں شروع نہ ہو جائیں، سحری میں سواد ہی نہیں آتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تو قیمتی ترین مہینہ تھا، یہ کھانا پینا یہی ہدف رہ گیا، یہی منزل اور یہی مقصد رہ گیا، یہی مقصد حیات بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، افطاریاں اللہ کے نبی کی بھی ہوتی تھی، صحابہ کرام کی بھی ہوتی تھی، کھجور کے ساتھ افطاری، پانی کے ساتھ افطاری، جو میسر ہے کر لیا۔ گھروں کے اندر میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آدھا دن افطاری کی تیاری میں اور آدھی رات سحری کی تیاری میں، کیوں؟ اللہ رب العزت کو آپ نے بھی منانا ہے، اللہ رب العزت کو آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ اس وقت کو بھی محدود کریں، اور ضرورت کی چیزیں ہاں بنائیں جتنی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آپ کے سامنے تو 10 ڈشیں پڑی ہیں، کبھی وہ بھی سوچیں کتنے میرے قرب و جوار میں ایسے بیچارے مزدور طبقہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے وسائل نہیں کہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں، وہ بیچارے مجبور ہیں، اس سختی کے اندر اور گرمی کی شدت میں بھی وہ بیچارے محنت مشقت کرنے پہ مجبور ہیں۔ آپ ان کا سہارا بنیں، اس مہینے میں ان کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں۔ پیارے بھائیوں، 5ویں چیز، فضول گیمیں۔ روزہ رکھا ہے، سارا دن گیمیں چل رہی ہیں، کیوں؟ اور بلکہ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، مجھے دکھایا گیا کہ یہ وہ ہوٹل ہے جہاں رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد سحری تک یہاں لوگ لوڈو کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے پھر سارا دن سوتے ہیں تاکہ روزہ بھی پورا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، رات لوڈو کے اندر اور دن نیند کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائی، خدا کے لیے ایسی گیموں اور فضول چیزوں کے اندر اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، قیمتی بنائیں اس وقت کو۔ اور آخری چیز، نیند۔ روزہ رکھ کے سو گئے، جہاں نیند تھی رات کی 6 سے 7 گھنٹے، اب وہ 10-10 12-12 اور 14-14 گھنٹے تک چلی گئی۔ نیند یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے۔ نیند
اور صحابہ کرام کی ایک سوچ تھی. صحابہ کرام کہتے ہم جب سونے لگتے ہیں یہ نیت کر کے سوتے ہیں تاکہ دوبارہ جسم کے اندر چستی آئے, نشاط آئے, رب کی عبادت کر سکیں. لہٰذا جتنی اللہ سے اجر کی امید ہم قیام میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں اتنی ہی رب سے اجر کی امید ہم بستر پہ لیٹ کے بھی نیند سے بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ نیند بھی ایک مقصد کے لیے, بے مقصد نہیں کہ سارا دن پڑے ہیں بستر پہ. نہیں میرے پیارے بھائیوں, یہ چیزیں نقصان دہ ہیں, ان کو پہلے سے ہم نے روکنا ہے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے اور ان چیزوں سے ہمارے روزے کو محفوظ فرمائے, ہماری آنکھ کی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری زبان کی حفاظت فرمائے, ہماری رب العالمین کام کی حفاظت فرمائے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا رمضان سے پہلے آپ ایک فارم بنا لیں, اس کے اوپر چیزیں لکھیں, اور ایسے فارم بنے ہوئے موجود ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری مسجد سے بھی وہ باقاعدہ تقسیم کیے جائیں. آپ اس کے اوپر 30 خانے بنائیں. پہلے نمبر پہ لکھیں کیا میں نے فجر کی نماز آج باجماعت ادا کی. دوسرے نمبر پہ لکھیں کیا میں نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی. کیا میں نے عصر کی نماز باجماعت ادا کی, 5 نمازوں. اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ لکھیں کیا میں نے رمضان کی رات کو قیام اور تراویح ادا کی. 7ویں نمبر پہ لکھیں کیا میں نے آج روزانہ کا جو ایک روٹین کا قرآن مجید کی تلاوت ہے کیا میں نے وہ اپنا پارا یا وہ روٹین میں تلاوت مکمل کی. کیا میں نے آج صدقہ کیا. کیا میں نے آج کسی کو اللہ کی طرف بلایا. کیا میں نے آج کسی کو برائی سے روکا. کیا آج میں نے اپنے اندر کوئی ایسی بری عادت تھی جس کو میں نے چھوڑنے کا اپنے رب سے وعدہ کیا. کیا میرے اندر کوئی ایک نیکی ایسی ہے جس کے اندر دوام نہیں. آج میں نے اس نیکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی کرنا اور دوام اختیار کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں اس کے اوپر لکھیں کیا آج میں نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی. کیا آج میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی نماز, قرآن کی تلاوت اور اس کا محاسبہ کیا. ایک ہفتے تک اس کے اوپر روزانہ کی ایک ایک چیز صرف 5 منٹ نکالیں رات کے وقت, اور جو کیا ہے اس کے اوپر ٹک کر دیں, جو نہیں کر سکے اس کے اوپر کانٹا لگائیں, اور رمضان کے اندر ایک ایک ہفتے کا پھر اپنا محاسبہ کرتے جائیں. اور پھر جب رمضان گزرے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کیا واقعی ہی میں نے سحری کے وقت اللہ سے استغفار کیا. کیا افطاری کے وقت جو قبولیت کا وقت تھا میں نے اللہ سے دعائیں کی. کیا آج میں نے کسی کی مدد کی. ایک ایک چیز آپ لکھ سکتے ہیں, جو اللہ توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ یہ ماہ مقدس نصیب فرما دے, اور اللہ اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ رب العزت ایک خوبصورت سوچ بھی نصیب فرما دے, ایک خوبصورت پلان بھی نصیب فرما دے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.